ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو، ہر انسان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب کوشش ان دو مسلمانوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان عداوت ڈالنا یا دشمنی پر ابھارنا یہ شیطانی عمل ہے، تو مجھے اس کے خلاف چلنا چاہیے. ہم انسان ہیں، ابن آدم ابن ابلیس نہیں ہیں، اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اس کام کی طرف کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرے. تو جو شیطانی عمل ہے اس کے خلاف ہمیں چلنا چاہیے. صاحبزادہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ روایت ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس رات میں قبولیت دعا یہ بہت زیادہ ہے، لیکن کینہ جو اور قاتل کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا قیامت کو یہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جی بہت اہم سوال کیا آپ نے، اور یہ اگر ان دونوں چیزوں پہ غور کیا جائے، جی ایک تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس رات میں بڑی عروج پہ ہوتی ہے، ایک بحر بے کراں کی طرح ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ لوگ جو اپنے دلوں میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یا وہ کوئی ایسا کم نصیب جو کسی مسلمان کی جان لے چکا ہے، جو کسی کو قتل کر چکا ہے، ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اس بات کا مطلب یہ ہے، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو ان چیزوں پر ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی کینہ رکھتا ہے، اور وہ اس غلط کام پہ، اس غلط چیز پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ بندہ اس حکم میں شامل ہے. لیکن اگر ایک بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اس رات میں، اور توبہ کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ طریقہ کار، جو وہ اصول کہ جو حقیقت میں توبۃ النصوحہ کے ضمن میں آتے ہیں، توبۃ النصوحہ کے کھاتے میں آتے ہیں، ان پر عمل کیا جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 اصول ہیں توبہ کے. ٹھیک ہے. وہ اگر انسان اپناتا ہے تو پھر توبہ توبہ ہے، ورنہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، جس کی بہت سخت سزا ہے اللہ کے حضور. وہ 3 شرائط آپ نے بیان فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ جو گناہ اس انسان سے ہوا ہے اس کو چھوڑ چکا ہو. دوسری چیز کہ اس پر وہ نادم بھی ہو اللہ کے حضور. تیسری چیز آئندہ کے لیے ہمیشہ تک اس کو نہ کرنے کا اس کا پختہ ارادہ ہو. یہ 3 چیزیں اس کی توبہ میں اگر شامل ہیں تو یقیناً اس کی توبہ توبہ ہے، ورنہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق ہے. تو اگر کوئی انسان ایسی توبہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس مبارک رات میں وہ اس بات پہ بھی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ میں ہر مسلمان کے متعلق اپنا دل پاک کرتا ہوں، کسی مسلمان کے متعلق کوئی غلط خیال، کوئی غلط بات، کوئی غلط ارادہ میں اپنے دل میں نہیں رکھتا، تو یقیناً وہ جو جس کے متعلق کہا گیا کہ کینہ پرور جو ہے اس کی توبہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ اس حساب کی توبہ کر لیتا ہے، توبۃ النصوحہ کر لیتا ہے، جی، تو وہ تو یعنی کہ جب بات ہی ختم ہوگی تو اللہ رب العزت تو ویسے ہی بڑا کریم ہے. اور دوسری جہاں تک قاتل کی بات ہے، قاتل یہ ایک بہت سخت اور سنگین جرم ہے. اور اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حضور پوری کائنات کا غرق ہو جانا یہ اتنا بھاری نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کی جان لینا، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ پوری کائنات کے برباد ہونے سے زیادہ بھاری ہے اللہ کے حضور. گویا کہ اس جرم کے متعلق یہ آگاہ کر دیا کہ یہ بہت سخت اور بہت زیادہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس سے بچنے کے جو اثرات ہیں، جو بچنے کے احتیاطی چیزیں ہیں وہ اپنانی چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان یا 2 انسانوں کے درمیان بغض و عداوت، دشمنی یہ ڈال دی. یہ شیطان اس بات کی کوشش میں ہے. تو ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو، ہر انسان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب کوشش ان 2 مسلمانوں کے درمیان یا 2 لوگوں کے درمیان عداوت ڈالنا یا دشمنی پر ابھارنا یہ شیطانی عمل ہے، تو مجھے اس کے خلاف چلنا چاہیے. ہم انسان ہیں، ابن آدم ابن ابلیس نہیں ہیں، اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اس کام کی طرف کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرے. تو جو شیطانی عمل ہے اس کے خلاف ہمیں چلنا چاہیے. تو جہاں تک بات ہے قاتل کی، قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر کوئی اس کے
جو شریعت مطہرہ نے اس کا جو مداوع بیان کیا ہے، اگر کوئی اس کی معافی مانگ لیتا ہے، اس کا جو قصاص ہے، مثال کے طور پہ اگر دیت ہے وہ دے دیتا ہے، جن کا کوئی بندہ قتل کیا ان کو راضی کر لیتا ہے صحیح معافی کے ذریعے، دیت کے ذریعے، تو یقیناً اللہ رب العزت تو پھر بھی کریم ہے۔ یہ چونکہ قتل حقوق العباد میں آ جاتا ہے، اور حقوق العباد تب تک نہیں معاف ہوتے جب تک بندہ نہیں معاف کرتا۔ اللہ رب یعنی العزت اگر میں ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا، اگر ایک بندہ معافی تو مانگنا چاہتا ہے لیکن اس کے جو ورثاء ہیں مقتول کے وہ معاف نہیں کرنا چاہتے، تو پھر قصاص کے علاوہ کوئی صورت ہے یا قصاص ہی ہے؟ یہ اگر قصاص تو ایک جیسے کہتے ہیں آخری صورت ہے ٹھیک کہ اگر دیت والی صورت یا معافی والی صورت نہیں ہوتی، ویسے تو بندہ مومن کی تو شان یہ ہے نا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مسلمان آپس میں صلح رحمی کرنا چاہیں، آپس میں ملنا چاہیں، تو کسی ایک کو ایسا یعنی ایسی ہردرمی پہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے تو دوسرا بندہ اکڑ جائے، صحیح دوسرا بندہ ایک ضد پہ آ جائے کہ میں نہیں معاف کروں گا، تم نے میرا بڑا نقصان کیا ہے۔ ایک بندہ اگر معافی کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو دوسرے مسلمان کی، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے ایک بات ملتی ہے کہ کسی بات پہ تھوڑی سی رنجش ہو گئی، جی تو بظاہر جو اس رنجش میں جو معاملہ تھا وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی طرف سے تھا کوئی، اچھا تو 2 دن گزر گئے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ خود تشریف لے، آپ نے فرمایا کہ حسین تمہاری اس میں تمہارا مسئلہ تھا لیکن تم صلح کے لیے نہیں آئے، تمہیں آنا چاہیے تھا۔ واہ واہ، تو آپ نے عرض کی کہ میں نے یقیناً مجھے آنا چاہیے تھا آپ کے پاس آپ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آقا حضور سے یہ سنا ہے کہ جب 2 مسلمان کسی بات پہ آپس میں ناراض ہو جائیں تو جو صلح کے لیے چل کے آئے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو عرض کی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں صلح کے لیے چلا جاتا اور میں آپ سے پہلے یعنی اپنے بڑے بھائی جان سے پہلے جنت میں چلا جاتا، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو یعنی اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ سے، ہر چیز سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دی، کہ تو فرمایا کہ مسلمان جب معافی کے لیے چل کے آتا ہے تو دوسرے مسلمان کی شان یہ کہ اس کو معاف کرے، کسی بات پہ اڑ نہ جائے بلکہ معاف کرے اور صلہ رحمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت بھی یقیناً معاف فرمائے گا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں رہے کہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، کوئی بندہ ہرگز کسی گناہ پر ڈٹ نہ جائے۔ میں نے جیسے بات عرض کی کہ ہم ابن آدم ہیں، جناب آدم علیہ السلام نے تو اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ کے حضور استغفار کی، تو جو بھی ابن آدم ہے اس کو اللہ کے حضور ہر گناہ پہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس پہ توبہ کرنی چاہیے، معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یقیناً اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک۔